بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 573 کے اوپر، رہا جہاد تو میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہاد میں غلطی نہیں کی، جب وہ نبی جو تمام انبیاء سے افضل تھا اجتہادی غلطی سے بچ نہ سکا۔ یہ ایک عبارت مرزا غلام قادیانی کی، اس کا سیاق اور سباق آپ پڑھ لیں تو وہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے سب نے غلطیاں کیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اصل میں قادیانی مرزائی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے انہوں نے غلطیاں کیں، گناہ کیے اور اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ تو ایک بات یہاں پر چلتے چلتے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ عبارت ہے مرزا سینئر صاحب کی، مرزا سینئر یعنی مرزا غلام قادیانی کی۔ بالکل یہی عقیدہ، بالکل یہی نظریہ آج کل مرزا جونیئر محمد علی جیلمی کا ہے۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں میرا ایک سوال ایسا ہے جسے علماء کرام سے کرنا کسی خطرہ سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے معاشرے میں ایسے سوالات کو گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے علی بھائی جیسے ماڈریٹ آدمی کو ہی اس حوالے سے موضوع پایا ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا قیامت کے دن عام لوگوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی حساب ہوگا، یا وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ دیکھیں یہ کتنا گھٹن کا ماحول ہے کہ ایک بندے کے دماغ میں اگر یہ سوال آیا ہے کہ قیامت والے دن کیا انبیاء کا بھی سوال ہوگا، ان کے کیے ہوئے اعمال کا ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو یہ سوال کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ اب یہ جو سوال ہے، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ جی آپ علماء سے پوچھیں، تو علماء سے ذرا پوچھ کے آپ دیکھ لیں، رسک لے کے دیکھ لیں، آپ یہ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تو آپ کو فوراً کہیں گے جی آپ سب سے پہلے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ تھوڑا کوئی اور سخت ہوا تو وہ کہے گا جی آپ کے دماغ پہ جو یہ سوال آیا اور جو زبان سے آپ نے کہہ دیا تو یہ تو کفر ہو گیا، اب آپ توبہ کریں اور تجدید نکاح بھی کریں اور تجدید بیعت بھی کریں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح تو آپ کر کے دیکھ لیں سر، آپ میں تو اتنی جرت بھی نہیں ہوگی کہ سوال کریں کسی مولوی سے جا کے اور پھر اس کا جواب بھی سن لیں، اس کو کہنا ہے جواب مجھے قرآن و حدیث سے دینا ہے، تو ہم نے قرآن حدیث پھر دسے گا وہ، ٹھیک ہے سر۔ اس امت میں علماء نے تو عصمت انبیاء کا وہ عقیدہ امت کو دیا ہے کہ جو نہ قرآن میں بیٹھتا ہے نہ بخاری اور مسلم میں بیٹھتا ہے، اور آج کوئی اس عقیدے کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء انٹینشنلی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کریں گے، اور اگر اس کی طرف مائل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ان کو ہوگی، اللہ ان کو اس سے بچا لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء غلطی کر نہیں سکتے، اور اس کے اوپر پہلے بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اور مفصل اس کے دلائل دے چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک موضوع چھڑا ہے تو اس موضوع کے تحت یہ بات کرنی بھی ضروری تھی۔ مرزا جونیئر محمد علی جیلمی، اس نے بھی یہی عقیدہ رائج کیا اور کہا کہ غلطیاں، گناہ، خطا وہ انبیاء بھی کرتے رہے، اور پھر وہ مثالیں دیتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ وہ کہتا ہے دیکھو جی نبیوں نے بھی وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا تو لہذا وہ اس چیز کی دعائیں کرتے تھے۔ تو یہ عقیدہ اصل میں کہاں سے چلا ہے؟ یہ عقیدہ چلا ہے مرزا سینئر سے۔ اور مرزا سینئر نے یہ بات کیوں کی؟ مرزا جونیئر نے تو چلو تقلید کی مرزا سینئر کی اور اس کی بات کو پیش کر دیا،
لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ مرزا سینئر نے یہ بات کیوں کی، اس کی بات کا کرنے کا، یہ عقیدہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ آئیے اس کے اوپر آپ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی چونکہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا اور اسلام دشمن عناصر کا یہ ایجنٹ تھا، تو وہ یہی مشن لے کے آیا تھا کہ جو انبیاء کی تعلیمات ہیں ان کو دھندلا دے، لوگوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کر دے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے۔ اس کا ایک بہترین مقصد یہ تھا کہ پہلے خود نبوت کا دعویٰ کرو، جب خود نبوت کا دعویٰ کر لو گے، دعویٰ کرنے کے بعد کچھ میں افعال اس قسم کے سر انجام دوں گا کہ لوگوں کے سامنے جو نبوت کا اور رسالت کا جو ایک منصب ہے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ سازش وہ یہ لے کے آیا تھا، اور اس کو پیچھے سے کاشن ہی یہ دیا گیا تھا اس کے آقاؤں کی طرف سے کہ تم نے پہلے اس قسم کا نبوت کا دعویٰ کرنا، اس کے بعد تم زناکاری کرو گے، تم چوریاں کرو گے، تم وہ پینشن چوری والا، تم شرابیں پیو گے، ٹانک وائن، سٹرینس وائن، تم اس قسم کے کام کرو گے، تم ڈاکے ڈالو گے، جیسے وہ 50 اور 5 کے نام کے اوپر اس نے اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا۔ تو تم اس قسم کے غلط کام کرنا کب کرنا؟ جب تم نبوت کا دعویٰ کر لو گے۔ تو لہٰذا جو نبوت کا ایک منصب ہے وہ مشکوک ہو کر کے رہ جائے گا کہ نبی اس قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ تھا اصل میں مشن اور یہ تھا ٹارگٹ۔ اچھا، پھر اس نے یہ سارے کام کیے اور پورا ایک مشن تھا، ترتیب پاتا ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ عقیدہ دیتا ہے کہ لوگوں نے جب اسے پوچھا کہ تم یہ نبوت کے دعوے کرتے ہو، کہتے ہو میں نبی ہوں، مسیح ہوں، مجدد ہوں، امام مہدی ہوں، اور اس قسم کے تمہارے دعویٰ جات ہیں، اوپر سے تم اتنے غلط کام کر رہے ہو۔ تو اس نے پھر یہ کہا اجتہاد کے اندر تو وہ دیکھو نا غلطیاں ہوتی ہیں، وہ یہ غلطیاں جو ہیں وہ انبیاء سے بھی ہوتی رہی ہیں، مجھ سے اگر یہ غلطی ہوگی تو پھر کون سا بڑا کام ہو گیا۔ یہ ہے، یہ تھا سارا وہ ایک مشن۔ ابھی میں نے جیسا کہ مرزا جونیئر کے حوالے سے بھی عرض کیا کہ اس نے بھی باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی، اس نے کہا انبیاء سے غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، گناہ ہوئے، پوری وہ ویڈیو بناتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ مرزا جونیئر جو ہے وہ تمام مرزائی عقائد کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اللہ پاک ایسے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، دعا کو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔